یوں تو وطن عزیز کو قدرت نے بیش بہا خوبصورتی اور بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن بلتستان کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ ہر طرف قدرت کے حسین نظارے بکھرے پڑے ہیں اور بہت سے مقامات دنیا میں منفرد مقام رکھتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے باوجود سیاحت کے شعبے سے ہم اپنی معیشت کو بہتر نہیں بنا سکے، حالانکہ دنیا کے بیشتر ممالک سیاحت کو معیشت کے لیے کامیابی کی سیڑھی بنا چکے ہیں۔ اس کرۂ ارض پر 8,000 میٹر سے بلند کل چوٹیاں 14 ہیں، جن میں سے 5 پاکستان میں ہیں۔ ننگا پروت کے علاوہ باقی 4 چوٹیاں کیٹو، براڈ پیک، مشابروم 1 اور 2 برالدو میں ایک ہی سلسلے میں دنیا کے طویل ترین گلیشیئر بلتورو گلیشیئر پر موجود ہیں۔ پوری دنیا میں 7,000 میٹر سے بلند چوٹیوں کی کل تعداد 135 ہے، ان میں سے 68 پاکستان میں ہیں اور جس میں سے 60 سے زائد چوٹیاں برالدو میں موجود ہیں۔ دنیا کے 2 بڑے راک ٹاورز مشتاق اور ٹرینگو بھی یہیں موجود ہیں۔ کیٹو ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کی بلندی 8,611 میٹر ہے۔ کشبروم بان پاکستان کی تیسری اور دنیا کی 11ویں سب سے اونچی چوٹی ہے، اس کی بلندی 8,080 میٹر ہے۔ براڈ پیک دنیا کی 12ویں اور پاکستان کی چوتھی سب سے اونچی چوٹی ہے، اس کی بلندی 8,047 میٹر ہے۔ گشابروم 2 دنیا کا 13واں اور پاکستان کا 5واں سب سے اونچا بڑا پہاڑ، اس کی بلندی 8,035 میٹر ہے۔ گشابروم 4 دنیا کا 17واں جبکہ پاکستان کا 6واں بلند ترین پہاڑ ہے، جس کی بلندی 7,925 میٹر ہے۔ بلتورو گلیشیئر قطبین کے بعد سب سے لمبا گلیشیئر ہے جو برالدو میں واقع ہے، اس کی لمبائی 62 کلومیٹر ہے اور 39 میل ہے۔ مشہور زمانہ کیٹو پہاڑ بھی اسی گلیشیئر میں واقع ہے، اسی گلیشیئر سے برالدو دریا نکلتا ہے جو بعد میں دریا سندھ میں گرتا ہے۔ بیافو گلیشیئر قراقرم کے پہاڑوں میں واقع 63 کلومیٹر لمبا گلیشیئر ہے، یہ ہسپر گلیشیئر سے ملتا ہے جو قطبین کے بعد تیسرا بڑا گلیشیئر ہے۔ یہ علاقہ مارخور، برفانی چیتا اور بھورے ریچھ کے لیے مشہور ہے۔ ہسپر گلیشیئر پاکستان کے شمالی علاقے بلتستان میں واقع 49 کلومیٹر لمبا گلیشیئر ہے جو 5,128 میٹر کی بلندی پر ہسپر لاک کے قریب بیافو گلیشیئر سے ملتا ہے۔ دریائے ہسپر اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے۔ ٹرائنگو گلیشیئر سلسلہ کوہ قراقرم پاکستان میں ایک مینار کی طرح بلند چوٹی کا نام ہے، اس کی بلندی 20,469 فٹ ہے۔ یہ کیٹو اور بلتورو گلیشیئر کے قریب ٹرائنگو پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ مینار کی طرح بناوٹ اس پر چڑھنا بہت دشوار کر دیتی ہے۔ گوندوگرو گلیشیئر یا گوندوکھورو سلسلہ کوہ قراقرم میں موجود ایک برفانی ریگستان کا نام ہے۔ بیارچڑی گلیشیئر بلتورو گلیشیئر کے شمال میں واقع ہے اور بیارچڑی چوٹی بھی یہیں واقع ہے۔ البروزی گلیشیئر ایک ایسا گلیشیئر ہے جو بلتورو کنگری کے شمال میں ہے، یہ بلتورو گلیشیئر سے ملتا ہے اور کیٹو کے قریب واقع ہے۔ بلتورو اور بیافو دونوں گلیشیئرز کی موٹائی قطبین کے گلیشیئر سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید 120 سے زائد چھوٹے بڑے گلیشیئرز اس علاقے میں واقع ہیں اور یہ پانی کا قدرتی طور پر دستیاب بڑے ذخائر یعنی بنا بنایا ڈیمز ہیں۔ پاکستان کا اپنی سرزمین سے نکلنے والا سب سے بڑا دریا دریائے شیگر انہی گلیشیئر سے نکلتا ہوا ہے اور دنیا کے 3 بڑے ٹریکنگ گلیشیئر روٹس مشتاق گلیشیئر جو کہ شیگر کو شخص کم چائنا سے ملاتا ہے، اس کی لمبائی 30 کلومیٹر سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ جیم سٹون، سونا، یورینیم، ایلومینیم اور دیگر قدرتی معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے، اور الحمدللہ اللہ نے علاقہ برالدو کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا میں قیمتی فصل بک ویٹ کے لیے بھی اس خطے کی زمین بہت سازگار ہے۔ بڑی بڑی بین الاقوامی اہمیت کے حامل ان خصوصیات کے ساتھ شیگر کا یہ علاقہ برالدو پاکستان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی چڑیا ہے۔ یہ بلتستان بھر میں واحد علاقہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو سالانہ اربوں کا ریونیو دیتا ہے۔ بے شک اس علاقے کو حکومت ایک زبردست قسم کی ٹورسٹ انڈسٹری میں تبدیل کر سکتی ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب گورنمنٹ اس علاقے پر خصوصی توجہ دے، جبکہ اس کے برعکس یہاں پر بنیادی سہولیات ہی موجود نہیں ہیں۔ میں اتنے اہم ترین مقام کے لیے سہولیات کجا اگر مشکلات کا ذکر کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے اہم ترین مسئلہ یہاں تعلیم کا ہے۔
کہیں پر سکول کی صرف عمارت ہی ہے تو کہیں اساتذہ کا فقدان، حتیٰ کہ ایک کالج بھی نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والے بچے مڈل اور میٹرک کے بعد گھر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ برالدو کے آخری گاؤں تیستے کی صورتحال آپ کو بتاؤں کہ یہاں پینے کے صاف پانی کا انتظام نہیں ہے۔ صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو پورے برالدو میں داسو سے برالدو تک ایک ہسپتال بھی نہیں ہے۔ ہوتو میں ایک برائے نام ڈسپینسری ہے، اگر کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے تو 7 گھنٹے کے طویل دورانیے والے خطرناک روڈ پر سکردو پہنچنے تک خون بہہ جانے کی وجہ سے مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ زچگی کی کوئی مشکل پیش آئے تو دائی تک موجود نہیں ہے، بعض اوقات گاڑیوں میں ہی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، کئی خواتین اس دوران دم توڑ جاتی ہیں کہ یہاں سفر کرنے کے لیے دنیا کا خطرناک ترین روڈ ہے، جس کے لیے شاید اب تک سنجیدگی سے سوچا بھی نہیں گیا، جہاں فقط طاقتور جیپ کے علاوہ سفر کرنا ناممکن ہے۔ اس روڈ پر سفر کرنے والا سمجھیں ہتھیلی پر جان رکھ کر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ برالدو روڈ پر مشن کے مقام پر مٹی کے تودے گرنے سے سڑک بار بار بند ہو جانا ایک معمول بن چکا ہے، اور جس خستہ حال سڑک پر لوگوں کو سفر کرنا ہوتا ہے اس کا تصور صرف یہاں سفر کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ کئی مرتبہ جان اٹک کر حلق میں آ جاتی ہے۔ اکثر لوگ جیپوں سے اتر کر بیلچا پکڑ کر خود سڑک بنا کر گاڑی کو گزرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، لیکن کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے۔ سڑک کی بندش سے علاقے میں غذائی بحران کا خدشہ ہو، کوئی ایمرجنسی مریض ہو، یا امریکہ یا جاپان سے کوئی کوہ پیما یہاں پہنچ کر پھنس چکا ہو، اور برالدو کا دنیا بھر سے زمینی رابطہ طویل عرصے کے لیے منقطع ہو گیا ہو، لیکن ہر سال پھر وہی کہانی، محکمہ تعمیرات آنکھیں بند کیے رہتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر گزرنے والے لوگوں کو مشن کے مقام پر ہونے والے بلاک کی وجہ سے پورا سال شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی مٹی کے تودے گرنا اور کبھی پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے روڈ پر کام جاری رکھنا بھی مشکل کام ہے، لیکن متعلقہ اداروں اور حکومت کو اس کا مستقل حل تلاش کرنا چاہیے۔ صرف بیلچا پکڑ کر عارضی طور پر روڈ بنا دینا یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کئی مقامات پر لکڑی کے معلق پلوں کے ذریعے دریا کو عبور کرنا ضروری ہے۔ پلوں کی حالت سے آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں جتنا اس سڑک کے بارے میں آپ کو بتاؤں، لیکن الفاظ سڑک کو بیان نہیں کر سکتے، اور تصاویر یا ویڈیو اس سے انصاف نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، جس خستہ حال سڑک کی میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی عام سڑک نہیں ہے۔ یہاں پر تو پاکستان کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک کے سیاح اور پاک فوج کے جوان دن رات گزرتے ہیں۔ اس سڑک کا نام تو شاہراہ کیٹو ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی انجانے بندے سے آپ پوچھیں تو اس سڑک کا نام ڈینجرز پوائنٹ روڈ بتائے گا۔ حالانکہ یہ روڈ تو دنیا کے دوسرے نمبر پر پہاڑ کیٹو اور دوسری بلند چوٹیوں اور قطبین کے بعد طویل گلیشیئرز تک جانے والوں کو لے جاتا ہے، اگر وہ سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ دنیا کی یہ بلند ترین چوٹیاں، گلیشیئرز اور پہاڑی سلسلے کسی اور ملک میں ہوتے تو نہ صرف یہاں بہترین اور شاندار سڑک اور پل تعمیر ہوتے، بلکہ حکومت صرف اسی ایک خطے سے معیشت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن اس وقت حکومت پاکستان اس روڈ سے اربوں خربوں کما رہی ہے، مگر اس کے بدلے یہاں رہنے والوں کو موت، پریشانی اور زندگی کی بنیادی سہولیات سے محرومی مل رہی ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خود اس علاقے کے عوام میں شعور بیدار نہیں ہوگا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس علاقے کے کثیر ووٹ علاقے کے کسی بھی نمائندے کی ہار کو جیت اور جیت کو ہار میں بدل سکتے ہیں، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ کئی سال کے دورانیے والے نمائندے اس علاقے کے مسائل حل نہیں کر رہے، اور جب تک ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر نہیں سوچیں گے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، جب تک آپس کے ذاتی انات کو پس پشت ڈال کر ان مسائل کے خلاف اپنی حقیقی کوشش نہیں کریں گے، تب تک میرے برالدو کی یہ سڑک، یہاں کے بنیادی مسائل، صحت، تعلیم کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے بیدار ہو جائیے، آپس میں جھگڑوں کو چھوڑ کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کیجیے، کیونکہ علاقے میں ترقی آئے گی تو آپ کے حالات بدلیں گے۔